ماں سوائے قائد اعظم کے باقی سارے وڈیرے زمیندار سردار، اور ان کا پہلا کام یہ تھا کہ جو ہندو بھاگے ہیں ان کے اثاثے قابو کر. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بھارت اور بنگلہ دیش کیوں پاکستان سے آگے نکل چکے ہیں. 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت سے الگ ہوئے تھے اور اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ملک ہوا کرتے تھے، لیکن 1971 تک پاکستانی اشرافیہ کی جانب سے بنگلہ دیش کے لوگوں پہ ظلم ڈھائے گئے، اور جو کہ آج بھی پاکستان کی عوام پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. آج غریب کا جینا یہاں پہ مشکل کر دیا گیا ہے. بجلی گیس کے بل دینا غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، اور پاکستان کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بھی یہاں پہ لڑائیاں دیکھنے کو پچھلے دنوں میں ملی ہیں. تو کیوں بنگلہ دیش اور بھارت پاکستان سے آگے نکل چکے ہیں، اور کیوں آج بھی پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے وہ پس رہی ہے؟ کیوں آج پاکستان کا نوجوان ہے جو باہر جانے کے لیے ترس رہا ہے، اور پاکستان کے جو نوجوان ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں وہ کیوں جاب لیس ہیں؟ یہ ساری ڈیٹیل جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں. کو سٹارٹ کرتے ہیں 3 2 1 اینڈ سٹارٹ. میں چاہتا ہوں کہ آپ موجود ہیں اور تعلیم ہی کی بات ہو رہی ہے تو ذرا بنیادی اس پہ 2 اور باتیں کر لی جائیں. وہ یہ کہ میں ریسنٹلی فیصل وڑائچ صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، اور اس میں جب ہم نے سیاست پہ بات کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا اور ہم ایک ساتھ آزاد ہوئے، لیکن انڈیا ہم سے زیادہ ترقی کر گیا، اور جب تک ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ تھا تب تک وہ بھی پسماندہ تھا، وہ ہم سے الگ ہوا. شروع میں وہاں بھی مسائل آئے، لیکن وہ بھی اب ترقی کی راہ پر کم از کم اکنامکلی گامزن ہے. تو ایسی کون سی بنیادی غلطی ہم کر رہے ہیں کہ اب تک ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اور جو ہم سے الگ ہوتا جا رہا ہے یا جس نے سفر ہمارے ساتھ شروع کیا وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے؟ ہاں، تو اسی لیے ہمیں سوچنا ہے کہ سن 47 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہمارے لیڈران کون تھے؟ ماں سوائے قائد اعظم کے باقی سارے وڈیرے زمیندار سردار، اور ان کا پہلا کام یہ تھا کہ جو ہندو بھاگے ہیں ان کے اثاثے قابو کر لو. لوگوں کو بیوقوف رکھو، انہیں مذہب کی گولی کھلاؤ تاکہ وہ سو جائیں اور وہ اپنا حق نہ مانگیں. وہ سمجھیں کہ سب کچھ ان کے مقدر میں ہے، کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ دانستاً کیا گیا، ہمیں بیوقوف رکھا گیا، اور اس بیوقوفی کا اب ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ آج دنیا کا نمبر 1 بھکاری پاکستان بن گیا. بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان جب ہمارے چنگل سے نکلا، جب اس نے کہا کہ ہم اپنا ملک قوم پرستی پر بنائیں گے، ہم اس میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، ہم ایک نارمل ملک بنیں گے، اس وقت بنگلہ دیش اوپر چڑھنے لگا. ہاں، شروع کے دنوں میں ادھر بھی مارشل لاء لگا تھا، یہاں تو مارشل لاء کبھی ختم ہی نہیں ہوا. کیوں نہیں ختم ہوا؟ اس لیے کہ یہ سارے جو 2 ٹکے کے سیاست دان ہیں کسی کام کے نہیں، بس ایک فوج ہے جو سب کو ڈنڈے کے زور سے جوڑ کے رکھا ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چوکیدار جب یہ کہے نا کہ ملک میرا ہے تو پھر اس کے لیے آپ تیار رہیں. تو اب پاکستان کو بالکل از سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، سوچ بالکل بدلنے کی ضرورت ہے، ایک نارمل ملک بننے کی اب ضرورت ہمارے سامنے پیش آئی ہے. وہ ہم نہیں کرتے تو بس پھر یہی سلسلہ چلتا رہے گا. آپ نے ضمناً اس میں یہ کہا کہ نیا شروعات کرنی ہے، اس کو اثر نو بنانا ہے، تو اثر نو بنانے کے لیے تو پرانا والا ڈھانا پڑتا ہے. تو ڈھائیں گے، کیا کریں گے؟ بھائی کس کو ڈھائیں؟ نواز شریف کو بھگائیں، عمران خان کو بھگائیں، جنرل عاصم منیر کو بھگائیں، کس کو بھگائیں؟ تو نہیں، دیکھیے اس کا رستہ یہ نہیں ہے. اس کا رستہ یہ ہے کہ لوگوں کا شعور بلند کریں، یہ ان سے کہیں کہ بھائی آنکھیں کھولو، دیکھو کہ باقی دنیا نے کیا کیا اور کیسے کیا ہے، کس قسم کی تعلیم انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے، اس سے جس طرح کی ذہن سازی ہوئی ہے، جو ذہن بنے ہیں وہ سٹڈی کرو، وہ جانو.
नहीं तो बस इसी में फंसे रहेंगे कि ये इमरान खान बुरा, शहबाज शरीफ अच्छा, या नवाज शरीफ बुरा, फला बुरा अच्छा। ये उस चीज़ से मसला हल नहीं होता। यहाँ जो जागीरदाराना निज़ाम है इसे ख़त्म करना है, इधर जो फ़ौजी आमरीत है उसे ख़त्म करना है, यहाँ लोगों के हाथों में ताकत देनी है, और वो ताकत आती है अक्ल से और इल्म से। डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं कि हमारे तालीम का मसला है, निज़ाम का मसला है, तो अमूमी तौर पे पहले तो हमें ये बताइए, क्योंकि आपका तालीम से ख़ुद भी मामला रहा, कि ये तालीमी पॉलिसीज़ बनाता कौन है? अगर हम पिन पॉइंट कर सकें कि फ़लाँ की गलती है, तो वो फ़लाँ कौन होगा? और आपके ख़्याल में हमारे जो अशराफिया है जो ये पॉलिसीज़ बनाती है, उनको शऊर नहीं है कि तालीम किस तरह की होती है, किन किन चीज़ों की तालीम दी जाती है, या बाय डिज़ाइन कोशिश है उनकी कि हम ये तमाम चीज़ें जो अकल को खोलती हैं वो ना देख सकें? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल आपका। ये बताइए, हमारे किस लीडर के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? किस लीडर के बच्चे किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं? सारे के सारे बच्चे HSN में पढ़ते हैं, बीकन हाउस में पढ़ते हैं, या उनको बाहर पढ़ाया जाता है। ये बताइए मुझे, नवाज शरीफ के बच्चे, शहबाज शरीफ के बच्चे, क्या उन्होंने मदरसा पढ़ा है? क्या वो एक पब्लिक स्कूल में गए थे? इमरान खान के बच्चे कहाँ हैं? तो ये हमारी जो रूलिंग क्लास है वो तभी कायम रह सकती है जब औरों को वो ये पढ़ाएं और अपने बच्चों को वो तालीम दे जिससे वो दुनिया की फहम रख सके। इक़्तिदार में जब वो आएंगे तो दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ तो जानेंगे। वैसे तो वो भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है, मुझे पता है, कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना। बिलावल भुट्टो कोई पला तो बाहर ही है, कुछ नहीं जानता दुनिया के बारे में। अब ये जो दूसरे भी हैं, what do they know about science, about basic facts? कुछ भी नहीं पता, मगर फिर भी बहुत बेहतर है ना वो जो हमारे पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए उनसे। तो ये बात शुरू दिन से, क्योंकि पाकिस्तान जब बना ना तो उसमें जिन्ना साहब के अलावा और तो सारे बड़े जागीरदार थे। जागीरदारों के बच्चे जो हैं वो असेंबलियों में पहुँचे, उन्होंने फिर ये सारी तालीमी पॉलिसियाँ बनाई। उन्हें ये पता है कि अगर इस कौम के अंदर शऊर आया तो इनको तो उड़ा कर ले जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, इनको कहें परे हो जाओ। तो कौम को बुद्धू रखना, उनको नींद की गोलियां खिलाना, उनकी बका इसी में है। परवेज साहब, मैं चाहता हूं कि इस नुक्ते पर ज़रा दोबारा आया जाए। जैसे मैं कह रहा था कि उनको पिन पॉइंट करें कि ये उन कौन है जो हमारे निज़ाम को ख़राब करता है या हमारी पॉलिसीज़ इस तरह की नहीं बनाता। कि ये जो वेगली बात होती है ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि वो हमारी पॉलिसीज़ अल्टीमेटली फाइनलाइज करती है, हमारे सियासतदान हैं, या इसके अंदर भी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई ग्रेटर पिक्चर करके हम पिंडी की तरफ ही देखें? नहीं, हर चीज़ पिंडी तक ना ले जाएं। मैं अहले इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, जिसे एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं, इसमें ब्यूरोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट, इसमें पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, इसमें तमाम वो लोग जो इस फरसूदा निज़ाम से फ़ायदा उठाते हैं, जो आवाम का खून चूसते हैं और जो बिल्कुल बेहिस हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी मिल्कियत, अपने डॉलर जो हैं मुल्क से बाहर भेजते हैं, इधर के लोगों को चूस कर, उनका खून चूस कर, इन जैसे खटमल होते हैं ना, वैसे इन्होंने अपने आप को मोटा किया है। और ये इस हाल में तभी रह सकते हैं जब बाकियों को ये नींद की गोली खिला सकें। और इसीलिए ये वो तालीम है जो हमारे स्कूलों में दी जा रही है, जो दिमाग को सुन कर देती है, शादुल्ले के चूहे बना देती है। अब तक जो मैं आपकी बात समझा हूँ, आपका जो एम्फेसिस है इस पूरे इदारे से और आपका पर्सनली भी, वो ये कि सिस्टम को चेंज किया जाए या उसमें एक पहली तब्दीली की ईंट रखी जाए।
تو ہمارا سسٹم تو ظاہر ہے اگر تبدیل ہوا بھی تو ہوتے ہوتے تبدیل ہوگا. تو پریکٹیکلی اگر آپ پن پوائنٹ کر سکیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو بیسک کیمیائی پرابلم ہے وہ کیا ہے، اور اگر اسے ہمیں حل کرنا ہے تو کیا وہ دو تین بالکل پریکٹیکل پوائنٹس ہیں کہ ان پر عمل کر کر اس کو موجودہ حیثیت میں ہم کم از کم کچھ بہتر کر سکتے ہیں. بھائی بہت ہی سادہ بات ہے، وہی کیجئے جو باقی دنیا کرتی ہے. اور باقی دنیا سے میرا مطلب نہیں جیسا کہ سویڈن اور فرانس میں ہے، لیکن جیسا کہ چین میں ہے، جیسا ہانگ کانگ میں ہے، جیسا کہ انڈیا میں ہے. حالانکہ انڈیا میں ہندو مت، یہ ہندوتوا والے جو ہیں بہت بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں آج کل اور بہت ظالم ہیں، لیکن ان کا تعلیمی نظام دیکھیے، وہ ایک بچے کو اس دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ انڈیا کے کریکولم میں ان کو بھگوت گیتا پڑھایا جا رہا ہے یا وید یاد کرایا جا رہا ہے اور وہ بس بیٹھے اور سر دھن رہے ہیں اور وہ گیتا گا رہے ہیں؟ کیا یار، یہ کوئی ہم نے اپنے پورے نظام کو ایک مذاق بنا کے رکھا ہے. جی تو یہ تھا آج کے ویڈیو. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے آج بھی بھارت اور بنگلہ دیش سے پیچھے ہے، اور بھارت اور بنگلہ دیش بہت زیادہ تیزی سے ترقی کیا ہے، اسپیشلی طور پہ بنگلہ دیش جو کہ پاکستان سے 1971 میں الگ ہوا، اور آج تقریباً 52 سال بعد بنگلہ دیش اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے. بنگلہ دیش کا جو تعلیمی نظام ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے اندر ایک جو اشرافیہ ہے وہ یہاں پہ قابض ہے، اور جو مڈل کلاس اور غریب لوگ ہیں ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا. ان کے بچوں کو اچھے اسکولوں میں ایجوکیشن نہیں دی جاتی، جبکہ جو بھی پولیٹیشین اور اشرافی ہیں ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو سب سے بیسک یہاں پہ جو ایجوکیشن کا ڈفرنس ہے، جب تک مڈل کلاس اور غریب لوگ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے اور اس دنیا کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے، تب تک یہ اشرافیہ ان پہ قابض رہے گا، ان کو اپنا غلام بنا کے رکھے گا. جس طرح سے انگریزوں نے بھارت پہ قبضہ کیا تھا، اس وقت پاکستان اور بھارت ایک ہی ملک ہوتے تھے، اور انگریزوں نے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنایا تھا. لیکن اس کے بعد انگریز چلے گئے اور بھارت اور پاکستان الگ ہو گئے، اور آج بنگلہ دیش بھی پاکستان سے الگ ہو چکا ہے. تو یہاں پہ پاکستان کو بھارت اور بنگلہ دیش سے سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا ہے، اور کس طرح سے جو پولیٹیکل سسٹم اس کو اسٹرانگ کیا. اور یہاں پہ سیاسی حکومتیں جو ہیں بھارت اور بنگلہ دیش میں کام کرتی ہیں، جس وجہ سے وہ ملک ترقی کر رہا ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا ریزن ہے پاکستان کے ترقی نہ کرنے کی؟ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس میں آگاہ کریں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.